اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ دعاؤں کے ذریعے کتنی بڑی سے بڑی مشکلاتیں حل ہو جاتی ہیں، کتنی بڑی بڑی بیماریاں جن کا کوئی علاج نہیں ہو پاتا وہ کیسے دعاؤں کے ذریعے ختم ہو جاتی ہے، کیسے دعاؤں کے ذریعے ناممکن چیز ممکن ہو جاتی ہے، تو پھر اب دعا مانگنے میں گھنٹوں گھنٹوں وقت لگاؤ۔ دعا مانگنے کے علاوہ کوئی بھی وظیفے کو نہ کرو، زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ بس دعا کرو اور سب کچھ اپنے رب العالمین پر چھوڑ دو، جو اتنی بڑی کائنات کو کتنے خوبصورت رنگوں سے بھر سکتا ہے۔ تو کیا تم اسے نظر نہیں آ رہے؟ کیا وہ تمہاری زندگی ایسے ہی بے رنگ رہنے دے گا؟ بس اپنے رب پر کامل یقین رکھو، انشاءاللہ وہ تمہاری زندگی بھی تمہارے پسندیدہ رنگوں سے بھر دے گا۔ پتہ ہے دعا میں اتنی طاقت ہے کہ مقدر کو بدل کے رکھ دے۔ دعا مانگتے رہو اس کے لیے جو تمہاری پہنچ سے دور ہے، دعا مانگتے رہو اس کے لیے جو تمہارے مقدر نے تم سے چھین لیا ہے، دعا مانگتے رہو اس کے لیے جس کے ملنے کی امید تم کھو چکے ہو، دعا مانگتے رہو اس کے لیے جس کا تم خواب میں بھی تصور نہیں کر سکتے، دعا مانگتے رہو اس کے لیے جس کے مخالف ساری کائنات آ کر کھڑی ہے، دعا مانگتے رہو اس کے لیے جو تمہیں لگتا ہے کبھی بھی حقیقت نہیں بن سکتی۔ دعا وہ معجزہ ہے جن کو تمہارا نصیب نہیں روک سکتا۔ دعا وہ کن کا سوال ہے جسے اللہ بھی رد نہیں کرتا۔ دعائیں ان چیزوں کے لیے ہے جو دسترس سے نکل جاتی ہے۔ دعا ہی تمہاری کھوئی ہوئی چیز واپس لا سکتی ہے۔ تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر ہوتی ہے، اور دعا کا لکھا تو نصیب بھی نہیں ٹال سکتا۔ وہ بے جان کہانی میں پھر سے جان پھونک سکتی ہے۔ ان میں اتنی طاقت ہے کہ تمہاری عقل دنگ رہ جائے گی۔ مانگتے ہو تو مانگتے جاؤ، اور پھر دعا کے معجزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھو اور دل سے محسوس کرو۔ کچھ تو بہترین لکھا ہے اللہ نے، جو دل ہر دفعہ صبر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ کچھ تو ہے نا، ایک دفعہ آنسو بہانے پہ دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ کچھ تو ہے کہ اپنا دکھ اللہ کو بتا دینے سے دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ کچھ تو ہے جو تم ابھی تک تم پر امید ہو کہ وہ کن فرما دے گا۔ کچھ تو ہے کہ تم دعا مانگنا نہیں چھوڑتے ہو۔ تو یقین رکھو، اگر زندگی اندھیروں میں ہی رکھنی ہوتی تو اللہ نے روشنیوں کے خواب نہ دکھانے ہوتے۔ اس کی ذات پہ یقین ہی کامیابی ہے۔ دعائیں تو وہ چیز بھی ہاتھوں میں تھما سکتی ہے جو چیزیں نصیب میں بھی نہیں ہوتی۔ تم ایک بار اللہ کے ہوک کر تو دیکھو، اس نے ساری مخلوق کو تمہارے قدموں میں لا کر نہ بٹھایا تو کہنا۔ کیا تم نے دیکھا نہیں دن کو رات میں بدلتے ہوئے، اور پھر رات کو دن میں بدلتے ہوئے؟ آخر اندھیرے کے بعد سویرا ہو ہی جاتا ہے۔ اسی طرح تمہارے غم کی شام کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، ایک دن زندگی میں سویرا ضرور ہوگا۔ رب کو ٹوٹے دل سے بے حد محبت ہے، اس لیے دکھی دل والے رب کے قریب ہونے لگتے ہیں۔ وہ تمہاری روتی ہوئی آنکھوں کو یوں ٹھنڈا کر دے گا جیسے اس نے یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ وہ تم تک ہر کھوئی ہوئی چیز بھی یوں واپس لے آئے گا جیسے وہاں اندھے کنویں سے یوسف علیہ السلام کو نکال کر یعقوب تک لے آیا تھا۔ کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے۔ پھر دیکھو وہ ایسے معجزے لائے گا کہ تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ سو تم بس وہ کرو جو تمہارا کام ہے۔ اللہ بھی تو وہی کر رہا ہے جو اس کا کام ہے۔ میں نہیں جانتی میرا نصیب مجھے کہاں لے جائے گا۔ زندگی مختصر ہے، نہ جانے کب یہ سفر ختم ہو جائے گا۔ دل کو محبت سے منور کرنے والا تو ہی ہے۔ یہ آزمائش ہے اگر تو مجھے ہمت دے پورا اترنے کی۔ اگر یہ تیری محبت کا امتحان ہے تو مجھے اتنا صبر دے کہ میں تیری محبت کی لاج رکھ سکوں۔ تیری مصلحتیں تو مجھے سمجھ نہیں آتی ہے اللہ، مگر میرا دل تیرے فیصلوں پر یقین رکھے ہوئے ہے۔
تیری بندی تیرے معجزوں پہ ایمان رکھے ہوئے ہے۔ تم سے کس نے کہہ دیا تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی؟ ذرا دیر کو سوچو، اللہ نے اگر رد ہی کرنی ہوتی تو وہ دعا منگواتا ہی کیوں؟ وہ بار بار تم سے کیوں کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ تم سب کچھ کرنا مگر دعا مانگنا کبھی مت چھوڑنا۔ دعا تمہارا ہتھیار ہے۔ زندگی جب تم سے تمہاری ساری محبوب چیزیں چھیننے پر اتر آئے، تم دعا مانگنا شروع کر دینا۔ تم نے اپنی مصیبتوں سے زیادہ اپنی دعا کو مضبوط بنانا، اتنا کہ تمہاری دعا ساری آزمائشوں پر غالب آ جائے۔ دعا کی قبولیت کے لیے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ رب کو درد کی اسی شدت پر جا کر پکارو جس شدت سے تمہاری زندگی تمہیں مایوسی اور تباہی کی طرف ڈھکیل رہی ہوتی ہے۔ پھر دیکھو وہ کیسے تمہاری طرف دوڑا چلا آتا ہے اور کیسے تمہیں اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیتا ہے۔ اگر اللہ نے تمہاری اسی ہتھیلی کو ہی خالی رکھنا ہوتا تو وہ تمہیں بھی ان ہاتھوں کو جوڑ کر دعا مانگنا نہ سکھاتا۔ اللہ اگر تمہاری فریاد کو تمہاری زبان تک لا سکتا ہے تو اس فریاد کو تمہارا مقدر بھی تو بنا سکتا ہے۔ اللہ اسی چیز کو تمہارے لیے وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے لیے مایوسی کا سبب بنی ہوئی ہے۔ تمہارے دل میں خیال بعد میں آتا ہے اور اللہ تک پہلے پہنچ جاتا ہے۔ اگر اللہ کو تمہاری دعائیں رد کرنی ہوتی تو وہ تمہیں جانماز تک لاتا ہی کیوں؟ وہ جو پتھر سے پانی نکال سکتا ہے وہ اپنے بندے کے لیے وسیلے بنا ہی دیتا ہے۔ جب کبھی گرتے گرتے سنبھل جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ نے تمہاری دعاؤں کے ذریعے تمہیں تھام لیا ہے۔ جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ سے تمہارا رہے گا۔